میرا بڑا بھائی باہر ملک میں ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کرے، آمین۔ اللہ ہمارے نیک بھائی کی جو بھی نیک حاجت ہے اللہ اپنے فضل سے پوری فرمائے۔ اور بھی کئی ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کرے، آمین۔ حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، دکھا کر دیں چھپا کر دیں، ورنہ آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ بس یہ سوچیں کہ ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ محمد بلال بیٹے کے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ پاک بیٹے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس بچے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا ہے، اور اولاد کے لیے جہاں تک ہو سکے اچھی نیت، الحمدللہ۔ والدین کے لیے اولاد کے لیے اچھی نعمت ہے، چاہے بچے مدرسے میں پڑھیں، سکول کالج کے ماحول میں ہوں، بس بچوں کے لیے نیت نیک اور ان کے لیے دعائے خیر، یا اللہ بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی نیک صلاحیتوں کو دین کے لیے، ملک و ملت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک نظام ہے لنا خدمت سے جوڑ رکھا ہے، ہم گھر میں بھی رہ رہے ہیں لیکن ہماری زندگی جو ہے نا، میرا کروں پتہ نہیں یہ کتنی خدمتوں سے ڈھکی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ اب آپ ایک آتے ہیں گھر میں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمے کے پیچھے پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ کا نظام خدمت میں لگا ہوا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ میری جلسے میں تھا، مجھ سے پہلے ایک نیک عالم دین شیخ الحدیث بیان میں ہے کہ جملہ فرما گیا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اب ان کا ذکر خیر یہ سب کا جاری ہے۔ تو مان لگے گندم کا ایک دانہ اگنے سے لے کر پکنے تک ایک ایک دانے پر 150 فرشتے خدمت پر لگے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا چھپا ہوا نظام ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں گندم میں جب گندم پک جاتی ہے اس کی کٹائی ہوتی ہے، اب کاٹنے والے ہیں وہ خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے مشینیں ہوتی تھی لیکن اب بھی، اور اب ذرا ہاتھ سے بھی کاٹتے ہیں، مشینوں سے بھی کاٹتے ہیں۔ میں نے بھی گندم کاٹی ہے، الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے پہلے دیہاتوں میں بہرحال وہ گندم نکالنے کے لیے پہلے، جب نام بھول گیا اس کا، بیل کے ذریعے گھاتے تھے، پیچھے
بوجھ سے رکھا ہوتا تھا اور اس کو گندم کے اوپر پھیرتے تھے، اس سے پھر وہ گندم، پھر بیچاری عورتیں ہیں وہ پھر اپنے وہ چھجے سے ہوتے تھے، ان کے ذریعے پھر گندم کو ہے اس کے اوپر وہ ہے اس میں جو غصہ ہے اس کو صاف کر دیا کرو۔ ہمارے ایک ایک لقمے کے پیچھے پتہ نہیں کتنا نظام خدمت پہ لگا ہوا ہے اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ یہ اللہ نے تکوینی طور پر ہی خود ہی اللہ پاک نے جو ہماری ضرورتیں تھی، جو ضرورتیں بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں اللہ نے ان میں اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ بازار میں چلے جائیں، ایک ایک دکان جو ہے وہ ہماری ضرورت کو پورا کر رہی ہے، بس کوئی خلاف شرع اس میں کوئی چیز نہ ہو، ورنہ سب یاد رکھنا ہماری ضرورت ہے۔ تو بہرحال بچوں کے بارے میں نیت نیک اچھی الحمدللہ، ان کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا ہے الحمدللہ۔ ہو سکے بچوں کو نیک مجالس میں بھی لایا کریں الحمدللہ، اس کے بھی نیک اثرات ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کی دعاؤں سے گھر کا مسئلہ حل ہو گیا، بس اللہ نے کر دیا الحمدللہ۔ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم تو جھولی پھیلانے والوں میں سے ہیں۔ ہاں، ایک بزرگ کہنے لگے کام اللہ میاں کرتے ہیں، نام ہمارا لگ جاتا ہے، بس ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو جھولی پھیلانے والوں میں سے ہیں۔ کرنے والی ذات وہ ہے، اللہ بچائے عجب سے، فخر سے بچائے۔ گھر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک بات سے پریشان ہوں کہ پہلے والی بیوی سے میرے تعلقات بہتر ہو جائیں اور دوسری سے بھی، اور کاروبار میں برکت آ جائے۔ چلو بھائی، اللہ تعالیٰ دونوں گھر والیوں کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ حفیظ رکھے۔ بس دونوں گھر والیوں کی ان کے دلوں کے جڑنے کی فکر نہیں کرنی ہے، چلو کرنی ہے تو تھوڑی بہت، لیکن آپ اپنے دل دونوں سے جوڑی رکھیں الحمدللہ۔ آپ اپنا بس اپنا جڑنے کی فکر کریں الحمدللہ، دونوں کا خیال رکھیں، باقی ان کا آپس میں جڑنا ہے یہ تو بھائی اللہ ہی جوڑے۔ یہ سلسلہ تھوڑی بہت اونچ نیچ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال خیال رکھیں الحمدللہ۔ ایک آدمی کو کچھ رقم ادھار دی ہے، کافی دفعہ منگانے پر وہ رقم واپس نہیں دے رہا، وہ رقم زکوٰۃ کی مد میں اس کو بلا کر چھوڑی جا سکتی ہے، وہ صاحب جائیداد بھی ہے، زکوٰۃ کی مد میں چھوڑی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے، ہمارے جو مفتی صاحب ہے ان سے ذرا پوچھ لینا، میرے ذہن میں نہیں ہے مسئلہ۔ ایک آدمی کو کچھ رقم ادھار دی ہے، کافی دفعہ منگانے پر یا مانگنے پر وہ رقم واپس نہیں دے رہا، وہ رقم زکوٰۃ کی مد میں اس کو بلا کر چھوڑی جا سکتی ہے، وہ صاحب جائیداد بھی ہے۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے پھر نہیں دی۔ ہاں
ہاں اگر مستحق زکوٰۃ ہے پھر بھی قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں 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 میرا میرا قرض واپس دے دوں. ٹھیک ہے. ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے. مسئلہ ذہن میں آ گیا بھائی معین سے. اب پھر ایک دفعہ بتلانا میں میرا دماغ ہلکا ہے کمزور ہے. یہ آپ سے تھوڑی سی صحیح تکلیف کریں تاکہ سپیکر میں کہہ دیں تاکہ یہ پرچی. جی لکھا ہے کہ ایک آدمی کو کچھ رقم ادھار دی ہے، کافی دفعہ مانگنے پر وہ رقم واپس نہیں دے رہا. وہ رقم زکوٰۃ کے مد میں اس کو بلا کر چھوڑی جا سکتی ہے، وہ صاحب جائیداد بھی ہے. تو اس کا طریقہ، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، یعنی صاحب نصاب ہے، تو پھر تو زکوٰۃ کی ذریعے سے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی. پھر تو اس پہ آپ قرض ہی لیں گے واپس جیسے بھی لیں. اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ اس کو زکوٰۃ دیں، پھر اس سے وہی زکوٰۃ اپنی، اب تو زکوٰۃ نہیں رہی، جب اس کو وہ مالک بن گیا تو اب وہ اس کی ملک ہو گئی. اب آپ اس سے کہیں کہ میرا قرض واپس کرو، اور اس صورت میں آپ اس سے زبردستی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے، اب وہ اس کی ملک ہو چکی ہے، اب قرض کی واپسی ہو رہی ہے. تو یہ اکثر لوگوں میں تھوڑی سی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. قرض معاف کرنے سے نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. تو ایک دفعہ مالک بن جائے پھر اس سے واپس لے سکتے ہیں. میں ایک ادارے میں ہوتا ہوں. ہمارا کام کے 8 گھنٹے ہیں. ہماری حاضری کمپیوٹرائز ہوتی ہے اور رجسٹر پر بھی لگاتے ہیں. اب مجھے اپنی ذاتی کام کے لیے باہر جانا پڑ جائے اور میں جتنی دیر باہر رہا ہوں اس کو 8 گھنٹوں میں شمار کروں گا یا نہیں؟ اس کی تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور جتنا ٹائم باہر رہا ہوں پھر آگے وہ حاضری میں شمار ہوگا یا نہیں؟ بہرحال اگر جو دفتر کے ذمہ دار ہیں اگر ان سے اجازت لے کر چلے جائیں تو پھر تو آپ پھر تو یہ خیر انشاء یہ سارا وقت ہی دفتر کے وقت میں شمار ہوگا. اگر وہ دفتر کے کسی ذمہ دار حضرات سے یا مالک حضرات سے اگر اجازت لے کر چلے جائیں تو پھر آپ کا وقت وہ دفتر میں شمار ہوگا اور اس میں عام بغیر اجازت کے ہو. جیسے یہ بعض فیکٹری میں اب تو خیر نہیں ہے. ہمارے یہ اب نام تو نہیں لیتا ہے، فیکٹری کا مجھے یاد ہے پہلے وہاں سرکاری، اب تو ختم ہو گئی ہو گئے، پہلے وہاں پر وہ یعنی گورنمنٹ کے تحت وہ چلتی تھی. کئی ایسے لوگ وہاں پر تھے کہ وہ بس وہ یعنی کوئی رقم دے کر وہ حاضری اپنی لگوا لیتے اور باہر اپنے وہ دودھ کا کاروبار کرتے. طریقہ ٹھیک نہیں یاد رہے. بہرحال یہی ہے، کوئی ہے اگر جانا بھی ہو تو پھر وہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو اگر مطلع کر کے جائیں، ان کی اجازت سے جائیں تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کا وقت بھی انشاءاللہ وہ دفتر کا شمار ہوگا، پھر کوئی حرج نہیں. میں ایک طالب علم ہوں. جس دن مدرسے میں چھٹی نہیں ہوتی تو میرا پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے اور باقی اعمال کرنے کو بھی خوب دل کرتا ہے، لیکن جب چھٹی ہوتی ہے نہ میرا پڑھنے کو دل کرتا ہے
نہ ہی اعمال کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں بے چینی سے دل میں بے چینی سی رہتی ہے۔ اکثر اسی طرح میں سالانہ امتحان کے بعد گھر چلا جاؤں تو وہاں بھی میرا یہی حال ہوتا ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرا۔ بھائی، مسجد میں، مدرسے میں نیک ماحول کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے، اور یہ اثر گویا کہ سب پر ہی ہوتا ہے۔ ماحول سے نکلنے کا جو مجاہدہ ہے نا، وہ ماحول سے نکلنے کے بعد ہوگا، یاد رکھنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ بہرحال جب ماحول سے باہر نکلیں، دیکھو فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے۔ حرام اور مکروہ تحریمی سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں کوئی دل کی کیفیت کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا ہے اپنا۔ تو ماحول، مسجد مدرسے کے ماحول میں تو ماحول کا اثر ہوتا ہے، نیک اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی چیز ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں ہے، بلکہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں حاضر ہوئے، ترقی کے نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جو ہماری دل کی کیفیت، شوق والی کیفیت حضور کی مجلس میں ہوتی ہے، وہ گھر میں آ کر نہیں رہتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھی دل کی یہی کیفیت ہے۔ پھر دونوں دیکھو یہ دل کے احوال کی ہیں، دل کے احوال کی اپنے شیخ کو اطلاع دینا آگے یہ سنت ہے، یہ اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ دونوں مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں حاضر ہوئے، ترقی کو حضور جو ہماری دل کی کیفیت، نورانی کیفیت آپ کی مبارک مجلس میں ہوتی ہے، وہ گھر جا کر نہیں رہتی، اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساعتن فساعتن، کبھی کبھی یاد رہا۔ فرمایا اگر آپ کے دل کی کیفیت، آپ کی دل کی کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے، یہی کیفیت آپ کی ہر وقت رہے، پھر تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، پھر تو فرشتے چوکوں چراہوں پر بستروں پر آ کر آپ کو سلام کرے آ کر محمد۔ فرمائے ساعتن فساعتن، کبھی یاد رہنا ہے۔ یہ کیفیات ہیں، اسی کو ہمارے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہے۔ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ کیفیت آ جائے اللہ تعالیٰ کا انعام، نہ ہو تو پھر بھی کام کرنا ہے، یاد رکھنا، اس میں ثواب بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ ہے، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے۔ حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی نفلی اعمال اور اذکار وہ پھر جتنی ہمت ہو کر لیا کریں۔ بس ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے ناغا نہ ہو چاہے مقدار میں کمی کر لی جائے، کتنی آسانی یاد رکھا۔ چلو کم از کم ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں تو بھائی ذکر کا معمول ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پورا ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ باقی آپ اللہ پاک کا پیارا نام دودھ اور شہد ہے، جتنا مرضی لے لیں، برکت ہی برکت، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، لیکن یہ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں، آگے پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل گئے۔ ایک اللہ والے گرو تھے،
اسے پوچھا ہے کہ آپ کے شیخ نے ذکر کے بارے میں پوچھا کہ یعنی کہ ذکر کتنی تلقین کی، تو انہوں نے زیادہ فرما لگتا ہے آپ کو جو بزرگ ہیں وہ جمالی ہیں، جمالی ہے با بزرگ جلالی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے جلال کا، عظمت کا بہت زیادہ استحضار ہوتا ہے، تو میں ان کے ہاں وظائف کی تعداد تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، اور ایک وہ چند بار بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیں گے، لیکن اتنی عظمت سے لیں گے کہ بس ان کے لیے بعض دفعہ وہ زبان سے نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اتنی عظمت ہوتی ہے زندگی۔ جزاک اللہ۔ باقی انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ اذان کا جواب بھی دے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله، 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 اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میری گھر والی ان کی رمضان میں یہاں ہوتی تو کہتی ان کی جو اذان ہے یہ سنت کے مطابق ہے۔ کہ چلو بھائی بالکل کوئی اس میں زیادہ کوئی ترنم وغیرہ نہیں ہے، بالکل سادہ سی اذان، اور وہ پھر ہمیں بھی جواب دینے میں آسانی رہتی ہے الحمدللہ، ورنہ تو آدمی انتظار کرتا رہتا ہے وہ کب ختم کر جواب شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ بھائی اذان کے بعد میں پہلے درود شریف پڑھ کے پھر دعا پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے ابو داؤد شریف میں، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اب دل ہی دل میں کوئی بھی دعا کر لیں اپنے لیے، چلو کم از کم یہ دعا بھی ہے کہ جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اپنے الفاظ میں کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بھی دعا ہے یہ بھی ایک دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ ان ناموں میں سے محمد حماس نام کا معنی بتاؤ بھائی، کیا معنی ہے اس کا؟ حماس کا معنی، اچھا اس کا معنی کیا ہوگا؟ بہادر تو نہیں؟ ہاں صحیح، اور معنی کسی کے ذہن میں ہو؟ محمد حماس کا معنی، ہاں کوئی اور ساتھی بولے؟ حماس جماعت مشہور ہے آخر، ہاں بہرحال بہادری کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، شجاعت کے معنی میں۔ مزید کوئی لغت میں دیکھ بھی لیں آپ، اور دیکھیں لغت میرا، یہاں کوئی دورے والے ساتھی ہوں یا کوئی اور ساتھی لغت میں سے دیکھ کر بتلا دیں۔ محمد حماس نام رکھنا کیسا ہے؟ ہاں ضرور رکھیں بھائی، پھر حماس والی صفت بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ ہاں الحمدللہ۔
بہت سی اصلاح کی باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن لکھ نہیں پاتا، اس سبب سے بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ بس بھائی اگر ہو سکے نیک مجلس میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ بہت سی اصلاح کی باتیں محض مجلس کے بیٹھنے سے انشاءاللہ الحمدللہ امید ہے انشاءاللہ ضروری باتیں مجلس میں بیٹھنے سے نصیب ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی کوئی بات نہ لکھ سکیں مجھ سے الگ پوچھ رہے ہیں، اب جب مجلس ختم ہوتی ہے پوچھ سکتے ہیں۔ دلیری حضرت جی ایک بار پورا ضرور پڑھیں، بھائی یہ تو پوری کتاب یا کیا کریں۔ میرا نام ابو حنیفہ ہے، مجھے خواب آیا ہے، اللہ کرے کیا خواب آیا ہے، جس میں آپ ملے مجھے لگتا ہے آپ ملے، تعبیر کیا ہے؟ بس میرے حضرت اس قسم کے خواب یہی تعبیر دیتے ہیں کہ جس میں اپنے بزرگوں سے ملاقات ہو، اپنے اساتذہ سے ملاقات ہو، ہم جیسے طلباء سے ملاقات ہو، تو یہ ملاقات محبت کی نشانی ہے۔ بس الحمدللہ آپ کو سب کچھ بتاؤں لیکن آنا مشکل ہوتا ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے دین کا اور حفظ کا بہت شوق ہے لیکن اب ختم ہو رہا ہے، یاد نہیں ہوتا۔ دیکھوں عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحبت با اہل دل، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، اس میں ایک بزرگ کا مرفوع لکھا ہوا کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، اس میں پھر لکھا ہوا قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ بس قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں، اتنی آسان یاد کریں، قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں، پھر ایک آیت، دو آیتیں، تین آیتیں، جتنا آسانی سے ہو سکے یاد کرتے رہے۔ یاد کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ حافظ میں اٹھائیں گے۔ ہمارے نانا جی تھے رحمہ اللہ تعالی، بڑے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً حضرت سے بیعت کا تعلق، اور طبیعت کے بڑے نیک اور سیدھے سادے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اے خوبیتی، میں نے کبھی ان کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں سنی، آقا بالکل نہیں، بڑی طبیعت نے نیک رہنا، بس اپنے پگڑی باندھتے تھے، یعنی اور تہمند اور کرتا ہی ہے نا، دیہاتی اپنا لباس۔ سردیوں میں سردی زیادہ ہوتی تو ایک کرتے کے بجائے دو کرتے پہن لیتے ہیں، وہ دیکھا تو دو کرتے پہن، کبھی کوئی اور زیادہ سردی پڑتی تو پھر کوئی ایک کوٹی، کوئی پرانی سی کوٹی تھی وہ بس پھر وہ پہن لیتے ہیں۔ ناظرہ قرآن پاک پڑھیں، بچوں کو مسجد میں، مسجد کے امام بھی تھے، نمازی پڑھاتے، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے، میں قرآن پاک ماشاءاللہ اچھے تلفظ سے پڑھ رکھا تھا الحمدللہ، ناظرہ قرآن پاک۔ پھر قرآن پاک کو یاد کرنے کا شوق ہوا، میں نے دیکھا درخت میں، کھیت میں آم کا درخت تھا، آم کی شاخ کے ساتھ یعنی قرآن پاک ایک غلاف میں لپیٹ کر قرآن پاک کی شاخ کے ساتھ اس کو باندھ رکھا ہوتا، پر جیسے ہی کھیت کام سے فارغ ہوتے اور وہ قرآن پاک ہے وہ درخت کی شاخ سے وہ کھول کر ہم نے پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرے تھے، اپنے کھیت میں قرآن پاک یاد کر رہے ہیں۔ پوری زندگی تقریباً ایسے یاد کرنے میں گزر گئی، کوئی 14-15 پارے 16 پارے اتنے حفظ ہوئے،
اور انتقال ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ قرآن پاک یاد کرتے کرتے دنیا سے گئے، اللہ حافظوں میں اٹھائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرآن پاک یاد کرتے کرتے موت آ جائے، اللہ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ان کو قرآن پاک یاد کرواتا ہے۔ یہ ہمارے بھی جامع شفیع بھائی عبداللہ صاحب نماز سے پہلے ان کے دادا جان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دم برکات اللہ علیہ غالباً ان کے بڑے بھائی تھے۔ ہاں، ان کے مولانا عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اچھے ماشاء اللہ الحمدللہ، لیکن انتقال ان کا جلدی ہو گیا۔ تو ان کو خواب میں بعد میں کسی نے دیکھا، پوچھا حافظ جی آپ کیا کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ فرمانے لگے جو بچے قرآن پاک یاد کرتے کرتے فوت ہو جاتے ہیں، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ان کو قرآن پاک یاد کرانے کی، میں ان کو یاد کرواتا ہوں۔ اللہ کسی نہ کسی کام میں اوپر بھی لگائے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض رات ایسے ہوتے ہیں ان کو آرام میں اتنا سکون نہیں ملتا جتنا کام میں سکون ملتا ہے، اس لیے اللہ پاک کی ذات ان کی منشا کے مطابق کسی نہ کسی کام میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن وہ کام وہ بھی گویا کہ بطور لذت کے ہے، تلذذ کے ہے جگہ، یعنی بطور تکلیف کے نہیں بلکہ بطور تلذذ کے ہے جگہ۔ تو بہرحال مجھے دین کا اور حفظ کا بہت شوق ہے بھائی، انشاءاللہ اس نیت پر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو بہرحال اس اچھی نیت پر تو فوراً ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی الحمدللہ قرآن پاک کو یاد کرنے کا ہی میں نے آپ کو کر دیا، بس جب یاد کرنے کی نیت کر لی بس آپ حافظ بن گئے الحمدللہ، اب آگے میں آپ تھوڑا چھوڑا کر کے یاد کرتے رہے انشاءاللہ۔ تو ہمارے حضرت مولانا خاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روز 3 آیتیں یاد کر لیں، روز 3 آیتیں 6 سال میں قرآن پاک کے حافظ ہو جائیں گے۔ ہاں، اس سے اگر زیادہ یاد کر لیں کتنی مثالیں ہیں۔ یہاں میں ایک جگہ جلسے میں تھا، جلسے میں وہاں پر ایک بزرگ ان کی دستار بندی ہوئی حفظ کے بچوں کے ساتھ، تو بتلانے لگے ان کے 60 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، یاد کرنا شروع کیا، 4 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا، اور پھر ان کی حفظ کے بچوں کے ساتھ دستار بندی ہوئی ان کی آگے۔ ایسی خاتون کے بارے میں مجھے کراچی میں بتلایا، پالبن ڈاکٹر خاتون تھی، انہوں نے 50 سال کی عمر میں قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا اور 4 سال میں قرآن پاک مکمل کر لیا۔ بس اللہ پاک جن کو چاہے عطا فرما دے۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی مولانا عبداللہ صاحب میرا کل تو یاد ہی کرتا رہا، مگر کوشش تھی، چلو انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے تھوڑی بہت صحت بحال کر دی ہے، میں کہا چلو اپنے کافی حضرات کی جہاں بھی خیر کی جگہ ہیں الحمدللہ ان پر دعا لینے کے لیے حاضر دوں الحمدللہ۔ تو وقت بھی نہیں، مجھے دین کا اور حفظ کا بہت شوق ہے، بس انشاءاللہ یہ من جانب اللہ الحمد، نیک داعیہ یا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس یہ نیک داعیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے ہے الحمدللہ۔ پھر بہرحال آہستہ آہستہ جتنا ہو سکے یاد کرنا شروع کر دیں، لیکن نیت کر لی ہے 1 آیت 2 آیتیں، پھر بھی کبھی کوئی ناغہ ہو جائے عذر کی وجہ سے پھر لگ گئے الحمدللہ، بہرحال لگے رہے انشاءاللہ۔ میں نہ چاہتے ہوئے دین اور دنیا دونوں سے دور ہو رہا ہوں، نہیں بھائی دین اور دنیا سے کہاں دور ہے الحمدللہ، انشاءاللہ آپ قریب ہیں، یا آخر یہ خیر کی باتیں آپ پوچھ رہے ہیں، یہ دین سے محبت کی نشانی ہے۔ ایسے بھائی یہ مایوسی کا لفظ نہ بولا کریں الحمدللہ، ہاں، اور بچوں کے سامنے بھی کبھی یاد رکھنا کوئی مایوسی کا ہے، ہاں ان کے سامنے اچھے لفظوں میں تذکرہ کیا جائے گا نا،
ہمارے بیٹے نیک ہیں یا بچے نیک ہیں، الحمدللہ ان کے سامنے، اور جہاں تک ہو سکے ان کو یعنی شوق والی باتیں، یعنی کہ آپ خود مایوس ہو گئے تو بچوں میں کیا آئے گا۔ اساتذہ کرام بھی کوشش کریں طلباء کے بارے میں جہاں تک ہو سکے حوصلہ افزائی کے کر میں یاد کرنا۔ دیکھو آپ حوصلے میں ہوں گے تو بچوں میں حوصلہ آئے گا یاد کرنا۔ آپ ہی اگر دل چھوڑ دیں گے تو وہ کیا کریں گے بیچارے بچے، یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کمزور ہوں ذہین سب بچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول، الحمدللہ۔ میں وہاں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر وہاں دارالعلوم زکریا میں بات چیت تھی طلباء میں، پہلے دن ہی حاضری ہوئی تو انہوں نے پھر عشاء کے بعد وہاں سب طلباء کو جمع کر لیا، اس میں خیر ٹوٹی پھوٹی خیر کی باتیں ہوئیں، شاید ہی کلمہ میری زبان سے نکل گیا۔ سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں، کمزور ہوں ذہین۔ اب طالب مدینہ منورہ کے تھے، کہنے لگا میں تو پہلے دل چھوڑ رہا تھا، میں جب آپ نے کہہ دی نا قبول ہیں سب طلباء، اب میں نے ہمت باندھ لی ہے الحمدللہ کہ ہم نے اب دل لا کر پڑھنا ہے آگے الحمدللہ۔ تو طلباء کے سامنے جہاں تک ہو سکے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے دل کو بڑھائیں الحمدللہ۔ جب بھائی وہ گھر سے آگے ہیں پڑھ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے، پھر اس انتخاب کی قدر کرنی چاہیے الحمدللہ۔ اب کسی دینی یا دنیاوی محفل وغیرہ میں جانے کو دل نہیں کرتا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جمعہ پڑھنے جانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ بھائی ایسے دل سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ بھائی اللہ کے بندو، سارے خیالات قابل اتباع نہیں ہوتے ہیں، بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، آگے نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا۔ آخر یہ جو تعوذ کی دعائیں ہیں آخر وہ انہی وساوس کی وجہ سے ہیں، ان سے بچنے کے لیے غیر اختیاری ہے، معاف ہے، لیکن اللہم اس قرآن پاک میں ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی یحضرون، آخر یہ دعائیں اس لیے تو ہے نا کہ ان خیالات کے پیچھے نہیں لگنا، ایسے خیالات سے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے جانا، یہ وساوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو نیکی سے دور کریں یا رکھیں، نیک مجالس سے دور کریں، ان سے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میرے میں حسد، تکبر، ریاکاری جیسی ریاکاری بھی بہت آ رہی ہے، آ رہی ہے تو آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ دیکھو حسد کا حسد اور ریا میرے حضرت فرمانے لگے، یہ حسد کی بیماری بھی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے۔ یہود کے بارے میں آتا ہے نا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو اس طرح پہچان دیتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، بعد میں اللہ نے اسلام کے نور سے ان کے سینے کو منور فرمایا، ان سے پوچھا آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے ایک ذرے کا شک نہیں، فرمانے لگے ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ والدہ نے خیانت کی ہو، لیکن آپ کے نبی برحق ہونے میں ایک ذرے کا شک نہیں آتا، لیکن بس ایک حسد کی بیماری ان کو لے ڈوبی، حسد کی بیماری، جلنے کی بیماری۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر زمان ہمارے یعنی ہمارے خاندان میں ہمارے یعنی تشریف لائیں گے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے آگے یعقوب ہیں، یعقوب جن کا لقب تھا اسرائیل ہے، اسرائیل جو اسرائیل ہے یہ انہی کے نام پر ہے یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یعقوب۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی قبیلے میں خاندان میں تشریف لائیں گے، یعنی بنو اسحاق میں، تو وہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیسے آ گئے۔ اب ان سے کوئی کہے خدا کے بندو، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کوئی الگ تھوڑے ہیں، وہ بھی تو آپ کے تائے ہیں یار۔ لیکن یہ جو اندر یہ حسد کی بیماری، یہ بعض اندر کی بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ سگوں میں فاصلے ڈال دیتی ہیں اور وہ بیماری ان کو لے ڈوبی جا کر حسد من عند انفسہم، قرآن پاک میں ہے جا کر۔ بہرحال حسد کی بیماری کا علاج یہی ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکات عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا۔ فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے۔ میرے حضرت سے پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت میں دعا تو کر رہا ہوں حسد کی بیماری کے لیے، آپ نے کہا کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو نام لے کر دعا کریں، تو میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوئیں ہم بھی چپ رہی ہیں، کیا کروں؟ تو حضرت فرمانے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگے رہیں۔ تو الحمدللہ وہ کچھ دنوں کے بعد وہ ساتھی کہنے لگے کہ وہ حالت ٹھیک ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کتنا انعام کہ غیر اختیاری پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ ریاکاری، بھائی ریاکاری، ریا کا معنی ہوتا ہے نا دکھلاوا۔ ریاکاری دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ہے۔ اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے جانا۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے۔ فرمائے لگے جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، پڑھنے پڑھانے لگیں، واعظ و نصیحت کرنے لگیں، صدقہ خیرات کرنے لگیں، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال آئے اس کی پرواہ نہ کرے، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق قصد و ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ہے۔ اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے، قصد و ارادہ کرنا پڑتا ہے، تب ہے۔ پھر حضرت حکیم الامت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، فرمائے اصل تو ہی نا عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، لیکن پھر بھی کوئی دکھلاوا آ گیا، خیال آ گیا ہے، آ گیا تھوڑا بہت دکھلاوے خیال آ گیا، پڑھنے پڑھانے میں، صدقہ خیرات میں کچھ نہ کچھ دکھلاوے خیال آ گیا، لیکن اگلے کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ اگلے کو تو ہم صدقہ خیرات کیا، چاہے اس میں کوئی تھوڑا بہت دکھلاوے خیال کرنا تو نہیں چاہیے ہے، قسم تو نہیں لانا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ خیال آ گیا تھوڑا بہت، لیکن اگلے کو تو فائدہ پہنچ گیا ہے، کیا معلوم؟ فرمایا جس کو فائدہ پہنچا ہے اس کی دعا کی برکت سے جو نیت میں تھوڑی بہت کمی ہوئی اللہ اس کو دور فرما دے، الحمدللہ ہے۔ ہاں بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ پہلے ایک عمل میں ریا کا خیال آ گیا اور بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا دائیں بائیں کی نیت کر لی ہے یا کرنا ہے، اور پھر اس نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ اس ریا کو اللہ اخلاص سے بدل دیں گے، الحمدللہ ہے۔ ہاں کتنی آسانی ہے، بعد میں کہا ہے نا ہم نیت
بالکل ٹھیک کر لی، نیت کو اوپر کی جانب کر لیا۔ پھر کسی نے کہا ریا کو اخلاص سے کیسے بدل دیں گے؟ فرمایا جب اللہ پاک سیئات کو حسنات سے بدل سکتے ہیں تو ریا کو اخلاص سے بدلنا ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ بعد میں خیال آ جائے کہ میں نے جو دائیں بائیں کی نیت کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کر لے تو انشاءاللہ اللہ اس ریا کو بھی اللہ اخلاص سے بدل دیں گے۔ الحمدللہ کتنی آسانی ہے، الحمدللہ۔ میں بہت بیمار ہوں اور روحانی جسمانی طور پر بہت بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ اللہ صحت میں ٹھیک نہیں ہو رہا بلکہ اور زیادہ بیمار ہو گیا ہوں، کبھی تو کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ بھائی ایک دیکھو، بیماری تکلیف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، بس یہ سب اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ الحمدللہ ترمذی شریف میں کتنا پیارا عنوان ہے، باب ما جاء فی ثواب المرض، یعنی کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ ہم کتنا ثواب عنوان بتلا ہے کہ باب ما جاء فی ثواب المرض، کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ باقی ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے، لیکن بھائی تسلی جو ہے نا وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے۔ آگے ہاں تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی فرامین سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی، اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا مطلب۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے۔ بھائی اڑانے تو ان کو یہ تو یہ آپ کے اجر کو بڑھا رہے ہیں الحمدللہ، آپ کے اور درجے بلند کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بس آپ نہ بولیں، آگے سے آپ بولیں گے تو پھر بھائی آپ کا اجر کم ہو جائے گا۔ ان کو کہنے دے یار، اگر وہ تھک جائیں گے بول بال کیا کر رہے ہیں، کتنی دیر بولیں گے۔ آپ اپنا معاملہ نیک رکھے ہیں، آپ اپنی زبان کو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں الحمدللہ ہے۔ جہاں تو ہو سکے خود یاد رکھنا، اپنی زبان کا، اپنے ایک بول کا خود آپ اپنا حساب دیں اور جائزہ لیں کہ جیسے آخر وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے تو نہیں یاد رکھنا، اگر نہیں ہے پھر وہ لاکھ باتیں کریں، بالکل ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی باتوں سے آپ کا اور درجہ بلند ہوگا الحمدللہ ہے۔ اور اگر کوئی واقعی کچھ ایسی بات پائی جا رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں الحمدللہ ہے۔ بس سمجھو کہ وہ بھی آپ کو ان کی جو یعنی یہ جو مذاق وغیرہ ہے یہ بھی گویا کہ آپ کو توجہ دلانے کا ذریعہ بن رہا ہے الحمدللہ۔ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، میں بھول جاتا ہوں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ بس بھائی ایک اللہ پاک کا نام یاد رہے، باقی سب کچھ اللہ میں یاد کروا دیں گے، اس کی فکر نہ کریں، بس جتنی ہمت اتنا کر لیا کریں۔ بلکہ پیچھے میں اپنا نام لکھنا بھول گیا تھا، لفظ ہی نہیں یاد آتا، میں اپنے جاننے والوں کا نام بھول گیا تھا۔ یہاں کے نام بھول بھی جائیں اس کی فکر نہ کریں، بس اللہ پاک کا پیارا نام اللہ پاک ہے، بس ان کی پیاری ذات وہ دل میں، بس وہ تو نقش ہے انشاءاللہ، وہ خود یاد کروا دیں گے باقی چیزیں۔ میں نماز اور ان کا وقت بھول گیا تھا، چلو کسی کو آپ کہہ دیا کریں۔ مجھے صحیح لکھنا بھی نہیں آتا، بھول جاتا ہوں، علاج کروا رہے ہیں لیکن بیماری بتا نہیں سکتا، چل رہی ہے، نظر بہت لگتی ہے، عملیات کا ہی مسئلہ ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میرے دادا مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام پر امام صاحب کہتے تھے۔ چلو بھائی آپ اپنے دادا کے نام کی لاج رکھیں پھر الحمدللہ انشاءاللہ۔ آپ میرے دادا حاجی محمد ریاض صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں بھی مجھے دیندار بنانے کا شوق تھا اور مجھے بھی ہے، لیکن میں چل نہیں پا رہا ہے۔ انشاءاللہ بھائی اپنے بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں گی، حوصلے میں رہیں آپ الحمدللہ۔
اماں ابو کو بھی شوق ہے اور اللہ نے مجھے بھی بہت شوق دیا ہے، اللہ مجھے عزت بھی اور بہت دی ہے۔ لوگ مجھے دیکھ کر عالم، حافظ، مسجد کا امام سمجھتے ہیں، لیکن میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور چلو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات، یہ جو لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، الحمدللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں۔ نہ ہی کوئی ایسا اعمال ہیں خصوصی دعا کریں، ویسے بھی بہت غصہ آتا ہے، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں ایسے موقع پر ہیں۔ اب تو اس بات پر بھی غصہ آتا ہے اور اللہ سے ناراض بھی ہوتا ہوں، اللہ سے ناراض بھی ہوتا ہوں کہ شوق تو بہت دیا ہے لیکن چل نہیں پا رہا۔ بس اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کو تو راضی کرنا ہے۔ چلو تو شوق کیوں دیا ہے کہ اللہ سے، لیکن چل نہیں پا رہا نہیں تھا، تو شوق کیوں دیا؟ اللہ سے ناراض ہوتا ہوں، مجھے شوق کیوں دیا؟ جتنی عمر ہے بھائی اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ جتنی عمر ہے اتنی ہی بیماری ہیں، دعا کریں، نظر بھی کریں اور ہو سکے تو دم کریں اور کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ میرا ٹیسٹ ہونا ہے، دعا کریں، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سفید کرے آپ کے دل کو بھائی، اللہ تعالیٰ مسلمان کا دل نے جب اس میں ایمان کا نور ہے تو بھائی یاد رکھنا، پھر یاد رکھنا یہ سیاہ ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھنا۔ ہاں دھندلا پن آ سکتا ہے اوپر، یاد رکھنا، لیکن دیوا اندر جل رہا ہے، الحمدللہ ایمان کا نور جل رہا ہے، اس لیے بس ہے قدر کیا کریں۔ جتنی عمر ہے اتنی ہی بیماری ہیں بھائی۔ اب یہ رکھیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے نا، بیماری ہے، تکلیف ہے، چاہے ساری زندگی آپ اللہ میں عافیت مانی چاہیے، ساری زندگی آپ چار پہ پڑے رہیں، پھر جو آپ کا دل ہے نا، بس اس کے اوپر اللہ پاک کی ذات نوا دیں گے، الحمدللہ۔ دل میں جو نیک خیالات ہیں، نیک جذبات ہیں، نیک تڑپ ہیں، ان کے اوپر ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ، الحمدللہ۔ آپ یہ صاحب فراش ہیں، بس دل میں ارادہ ہے کہ اللہ مجھے صحت دے، میں بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کروں گا، آگے نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کروں گا، اپنے والدین کا جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت میں لگوں گا اور ان کا سہارا بننے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو اس نیت پر چارپائی پر لیٹے ثواب ملتا ہے، الحمدللہ۔ کتنی آسانی ہے یاد رکھنا۔ اور تو ایک حدیث میں ہے، صحت کے زمانے میں ایک معمول صرف پھر بیماری کی وجہ سے فرق آ گیا ہے، اور اس عمل میں تو معمول میں فرق آ سکتا ہے، ثواب میں فرق نہیں آ رکھنا۔ اور اگر کوئی معمول کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، پھر آپ کو نیت پر ثواب ملا، پھر بھی نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے عمل سے بہتر ہے، الحمدللہ۔ ہاں پھر بھی نیت پر مل رہا ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں، مسلمان کا نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق عطا فرما دے، پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں میرے حضرت کتنا پیارا جملہ کہ مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے دنیا میں دو ہی حال چل رہے ہیں، چاہے بادشاہ ہوں یا فقیر ہوں، وہ دو حال سے خالی نہیں آتا، ان کا حال یاد رہا۔ اگر طبیعت کے موافق حال ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ کوئی خلاف حال آ گیا ہے، صبر اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، بس صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ ہم آپ دیکھو ہماری جو زندگی ہے انہی دونوں حالتوں میں گزر رہی آگنا، ہر روز کوئی نہ کوئی حال ہے آگنا۔ ایک خوشی والی خبر سنیں گے، دل میں ہے خوشی والی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور تو آگے دروازے پڑ جائیں گے تو وہاں کوئی اور آپ ہے، کوئی پریشانی کو صدمے کی خبر سن لیں گے، اب فوراً آپ کی بس اب یہ صبر والی کیفیت شروع ہو جائے گی، یعنی صبر اور شکر یاد رکھنا۔ ہم کبھی مایوس نہیں ہونا اور نہ مایوسی کا جملہ کہنا ہے، الحمدللہ۔ چلو بھائی ہمارے بھائی کی طرف چلو پورا ماشاء اللہ
چلو ساتھی کہہ رہے ہیں پورا پڑھیں، میں چلو ان کا کوئی لگتے ہیں کوئی میرے خیال بیچارے ہیں بھی کوئی دیوانے سے ہیں ماشاء اللہ، میں چلو چلو ان کی دعا لینے کے لیے میں نے پورا ہی پڑھا الحمدللہ۔ اولیاء کرام کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، کیا یہ کر سکتا ہوں کہ اگرچہ نیت یہ ہو کہ فارغ وقت اچھی کتابیں پڑھنے میں بسر ہو جائے، ان کے پڑھنے سے دل بہت خوش ہوتا ہے، کسی کتاب کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اپنے دیکھو اپنے بزرگوں کی ہوں، اہل حق حضرات کی کتابیں ہوں، پہلے اگر آپ فضائل اعمال ہے نا بھائی، ہو سکے فضائل اعمال کی تعلیم کر لیا کریں، اس کی تعلیم میں بیٹھا کریں۔ میرا حضرت بھائی مفتی شعیب صاحب، اب تو خیر کچھ میری طبیعت کمزور ہے، ورنہ تعلیمی کے زمانے سے لے کر ابھی قریب کے وقت تک بھی جب صحت اچھی تھی تو گاؤں میں جاتا تو وہاں عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتا، عشاء کی نماز کے بعد خود ہی فضائل اعمال کی تعلیم کرواتا الحمدللہ، یہ معمول تھا، اور فجر کی نماز کے بعد درس دیتا الحمدللہ، یہ تھا فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھتا ہوں۔ اب تو کوئی طبیعت بہت نیچے آگے پیچھے ہو رہی ہے بھائی، ہماری حالت پر نہ ہے، یہ جو بیماری والی حالت ہے نا، اس پر اپنی حالت کو قیاس نہ کریں آپ، مریض کو قیاس کیا جا سکتا ہے یا نہ، جن کو اللہ نے ہمت دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے الحمدللہ، تو جہاں تک ہو سکے الحمدللہ اپنے بہرحال آپ جہاں تک اللہ نے ہمت دی ہے بھائی نیکی میں آگے بڑھیں الحمدللہ۔ ہاں وہ شاہ صاحب فرمانے لگے نا، لوگ ہماری آخری زندگی کو دیکھ کر دھوکہ ہی کھاتے ہیں، لیکن فرمانے لگے جب صحت اچھی تھی میں نے 5 نمازیں بس سے اتر کر پڑھی، یار ٹکٹ ہی وہاں تک کر لیتا جہاں نماز کا وقت ہوتا، بس وہاں یعنی نماز کا وقت ہوا، بس سے اترا اور نماز پڑھی، اور پھر اگلی بس میں سوار ہوتا، پھر عصر کا وقت آ رہا ہے پھر نماز۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب تھے، اللہ نے بہت نماز کے پابند تھے، یہ دائی جان مرحوم سے ہی میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا نا، ہمارے دائی جان مرحوم ہیں رضی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق، بلکہ حرک کی وجہ سے ہی وہ لگے۔ میری پھوپھی صاحبہ ہندوستان میں ہوتی تھی، اب تو انتقال ہو گیا ان کا، مجھے خوب بتلایا کہ بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر پر تشریف لائے، جب میوات کے علاقے میں تشریف لاتے، اور دادی صاحبہ میری دائی صاحبہ پڑھ دیں، فرمایا میاں جی کو تبلیغ کا کام سے نہ روکنا، بس ایسی حضرت کی توجہ کا اثر کہ کھیت میں ہل چلا رہے ہوتے، دہلی سے جماعت آتی کہ حضرت جی نے دہلی بلایا ہے، پھر ہل چھوڑنے گھر نہیں جاتے تھے، حضرت جی نے بلایا بس وہیں سے ساتھ چل پڑتے۔ فرماتے کہ میرے جو ان کے بھتیجے تھے وہ بڑے اچھے تھے، پھر وہ کھیت سے پھر ہل بار وہ لے آتے اور گھر پہنچا دیتے ہیں، نہیں ایسی فرما برداری فرما، وہاں دہلی پہنچے، دہلی سے آگے پھر تشکیل یاد رکھ لگے۔ یہ جو یہ پشاور وغیرہ کے یہ علاقے ہیں، یہ تو پاکستان بڑھنے سے پہلے دے رکھے تھے جماعت کے ذریعے سفر کرنے سے پہلے۔ تو بہرحال فضائل اعمال کی تعلیم کر لیں، اور اپنے اکابر حضرات کی نیک کتابیں ہیں، بہشتی زیور ہے، ایسی اہل حق کی کتابیں ہیں، آگے ہاں ان کا مطالعہ کر لیں الحمدللہ کی حمد سے۔ ہماری کوئی ٹوٹی پھوٹی کتابیں ہیں، اگر احوال السالکین ہے، مجالس حسنہ ہے، تو کوئی بھی جتنا ان میں بھی انشاءاللہ ایک باتیں مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملفوظات حسنہ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں بڑوں کا ذکر خیر ہے وہ بھی الحمدللہ، اور باقی اپنے اکابر حضرات کی جو بھی اہل حق کی کتابیں ہوں ان میں بھی برکت ہے انشاءاللہ۔ حماس کا معنی یہاں کیا لکھا ہے؟ جوش، جذبہ، غیرت اور شجاعت اور بہادری، ہاں سب معنی ہیں۔ جزاک اور ہو بس اچھا چلیے تو بھائی اللہ نے قریب کر دیا۔ یہ بھائی نے جو یہ بس پرش یہ ہے، یہ پڑھی نہیں
اچھا اچھا، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے بھائی پچھلے ہفتے ملنے کے لیے تشریف لائے، کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا میرے ایک مصیبت جاتی ہے دوسری مصیبت آ جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں یوں کرتے، ایک نعمت آتی ہے دوسری نعمت چلی یعنی ایک نعمت جاتی ہے دوسری نعمت آ جاتی ہے یوں ہو بھائی، جو مصیبت میں جو ملنے والا ثواب ہے اس کو سوچ لیں، پھر یہ مصیبت یہ خول بن جائے گی اور اس کے اندر جو ہے وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا ہوگی الحمدللہ۔ ہاں باقی ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانے ہیں اور حکم بھی یہی ہے صلی اللہ العافیہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے بس سمجھو یہ گھڑی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ وساوسوں کو بھی وساوسوں دھیان ہٹاتا ہوں، وساوس سے پھر چلا جاتا ہوں وساوسوں میں اور طبیعت میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بھائی بالکل وساوس کی پرواہ نہ کریں، وساوس سے پریشان ہونا یہ تو بالکل خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، غیر اختیاری طور پر جو خیالات اور وساوس آتے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ ایمان میں فرق پڑتا ہے نہ اعمال میں آگنا ہے۔ بلکہ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، حضرت فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی، سارا بوجھ اتر گیا، کیا رہا پیچھے، لانا منع ہے، آگے سوچ کر لانا منع ہے، خود بخود آ جائے ان کی پرواہ نہ کریں، چاہے وہ 24 گھنٹے بھی آتے رہیں آپ میں۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہے تو پھر آپ پریشان ہونے کی ہے، پھر ہمیں پریشان ہونے کی ہے ضرورت نہیں ہے آپ میں، اللہ مہربانی کرے گا۔ باقی ہیں کوئی ایسے کوئی غلط عقیدے کے بارے میں وساوس آ جائیں یا کوئی اور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اور پھر اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں تاکہ دھیان بدل جائے گا۔ لانا منع ہے، خود بخود آ جائے اس کی پرواہ نہ کریں۔ تبلیغ دین سے صبر کا بیان پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کا بیان پڑھنا آسان ہے آگے نا، لیکن ہمارے ایک بزرگ تھے ان کے بیٹے کو نے وہ شہید کر دیا، وہ بیانات بھی کرتے تھے یا تو اس میں صبر کے فضائل بیان کرتے تھے خوب، لیکن اب صدمہ تھا جا کر نا تو پھر خود ہی فرمانے لگے کہ صبر کو بیان کرنا تو آسان ہے لیکن صبر کرنا بس یہ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بہرحال بھائی وہ آخرت کی باتیں سامنے ہونے پھر انشاءاللہ اللہ پاک اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کو اللہ بہت آسان کر دیتے ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ ہم بھی گزرتے ہیں، آپ حضرات بھی گزرتے ہیں، پریشانی تکالیف ہے صدمات سے سب گزرتے ہیں، یاد رکھنا۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آپ دیکھ لیں گے ہم ایک خوشی ہوتی ہے لیکن اور آس پاس پتہ نہیں کتنی پریشانیوں نے یعنی خبروں نے گھیر رکھا ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن بس ان میں الحمدللہ اللہ نے اجر و ثواب بھی چھپا رکھا ہے۔ تبھی ایک موافق حال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور کوئی خلاف حال آ جائے صبر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اور کرتا رہتا ہوں۔ نقصان میں تکلیف میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، بس دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرما دی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا اور دعا کی توفیق مل گئی، بس انشاءاللہ پھر یہ سمجھو کہ اللہ نے آپ کی جو یہ پریشانی تکلیف ہے یہ پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ قریب کر رہی ہے انشاءاللہ۔ ایسے موقع پر نے شیطان مایوسی کے خیالات ڈالتے ہیں، مایوسی کے وساوس ڈالتے ہیں، بس ایسے موقع پر ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں الحمدللہ۔ اور پھر ہم ہمارے مدینہ مسجد نبوی کے امام ہیں، امام شیخ محسن قاسم دام مکاتم علی اب بھی ہیں،
وہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے، مجھے ان دنوں میں کچھ تھوڑے سے وہاں پر نا کچھ حالات سے تھے، یہ جملہ کہا خطبے کے دوران، ان حسن الظن باللہ واجب، ان حسن الظن باللہ واجب، اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ مجھے یوں لگا یہ جملہ جیسے میرے لیے کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی مجھے ان دنوں میں کوئی اقامے کی کچھ پریشانی تھی، خروج عہدے کے بارے میں ہے، تو بس وہ فوراً ان حسن الظن باللہ واجب، اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں بس رب کا در نہیں چھوڑنا، اور یعنی رضا برقضا کا اگر اس کا اعلیٰ درجہ دیکھنا ہو تو وہ حماس میں آپ جا کر دیکھ لیں، وہاں بچے کی زبان پر سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی اور کلمہ نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ اللہ یکفی ہے، یہی نئے کلمات ہیں ہم کی زبان پر۔ 5-6 دن سے میرے اوپر شہوت کا غلبہ زیادہ ہے اور بد نظری بھی ہو رہی ہے۔ دیکھو یہ تھوڑے بہت احوالات رہتے ہیں طبیعت کے اوپر، نہیں یعنی طبیعت ہر وقت شہوت کا غلبہ ہے، بس یہ طبیعت کے اوپر نہیں، یہ ابھار کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس کوشش کریں ایسے موقع پر نے بس تنہائی کو ختم کریں اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی جائز کام میں لگا دیں، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تنہائی میں بیٹھیں گے تو پھر یہ کچھ زیادہ زور ہوتا ہے لگنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی باقی پھر اور بھی پھر ہمارے شیوخ علاج بتلاتے ہیں، بعض کے لیے پھر روزے کا بتلاتے ہیں، اور بھی سب چیزیں ہیں اس میں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو مصروف خالد شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ فرمانے لگے نا کہ تنہائی میں جائیں تو تھک کر جائیں، تنہائی میں جائیں تو تھک کر جائیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں جائز کام میں اتنا تھکا دیں کہ چارپائی پر لیٹیں سوائے نیند کے اور کچھ نہ ہو جا کرنا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے۔ بہرحال کوشش جاری رکھنی ہے، پھر بھی کوئی بھول ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی اور پھر جنت کی راہ اپنا لیا گیا۔ میں غیر شادی شدہ ہوں، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ نیک بندوبست فرمائے، رشتے کا اللہ پاک کی ذات اللہ بندوبست فرمائے۔ واقعی ان بیماریوں کو ایک علاج تو اصل رشتہ ہی ہے، یا نیک گھر اللہ تعالیٰ فرمائے سب کو، لیکن جب تک رشتے کا بندوبست نہ ہو تو گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ جا کر مجلس میں کچھ ساتھی تصویر اور ویڈیو بناتے ہیں، کہ ہم انہیں ٹوک دیا کریں؟ ہاں بھائی بتلا دیا کریں ان کو، یاد رکھنا۔ ویسے مجھے سامنے تو نہیں معلوم ہوتا، آج جمعے میں کچھ ایک ساتھی بنا رہے تھے، میں نے پھر جمعے میں کچھ تھوڑا بہت ان کو اس حالت کو طبیعت میں تیزی سے آ گئی تھی، میں نے ڈانٹ دیا ان کو، لیکن بعد میں ان سے معافی مانگ لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس نرمی سے کہہ دیا کریں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ان تصویروں میں کچھ نہیں رکھا ہے، یاد رہا دنیا کی واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ ہونی چاہیے۔ یہ تصویر صورت سے ہے، پھر صورت رہ جاتی ہے، روح خطرے میں پڑ جاتی ہے، یاد رہا انہیں میں لگے رہتے ہیں کبھی۔ اب آپ دیکھ لیں بعض لوگ یہ سیر و تفریح لی جاتے ہیں، وہ کیمرے بس وہ پکڑے ہوتے ہیں، کبھی وہاں کھڑے ہیں، کبھی ادھر بنا رہے ہیں، کبھی انہیں میں سارا وقت اپنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میرے حضرت نے منع کر رکھا ہے، مجھے جاندار کی تصویر دیکھنے سے ہی منع کر رکھا ہے۔ میں کل پرسوں میرا پاسپورٹ تھا، پاسپورٹ اس میں پرانی کوئی ہے تصویر، میں نے وہ بھی نہیں دیکھی، قصد نہیں آگا نہ وہ اور سے اچانک کچھ تھوڑی سی نظر تو پڑی، لیکن میں نے گہرائی سے نہیں دیکھا اس کو، جا کر میں کیا کرنا دے کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ اب میری داڑھی سفید ہے، اس میں سیاہ تھی، لیکن زیادہ گہرائی سے نہیں دیکھا، بس
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ان میں جب مجھے تب بھی میں قرآن پاک حفظ کیا تو تصویر کے بارے میں علم نہیں تھا. میں ابھی غالباً نابالغ تھا کہ 10 سال بندی ہوئی تو وہ ہیں وہ بعد میں وہ ایک تصویر ہے نا وہ وہاں حفظ کے طلباء وہ کوئی تصویر ان کی بنا رہے, میری بھی بنا کر دے دی انہوں نے, پگڑی باندھ رکھی تھی اس میں وہ تصویر بنا کر پھر انہوں نے مجھے بھیج دی, بنی وہاں دی مجھے مل گئی مجھے. لیکن بعد میں جب تصویری قباحت معلوم ہوئی کہ تصویر تو انہیں بنانا گناہ ہے, پھر میں گھر میں گیا, وہ پرانی تصویر ہے وہ جو ایک کر کے سب کو پھاڑ دیا اپنا سب ہم نے کہ اب ہم بڑھاپے کے زمانے میں کوئی بچپن کی تصویر دیکھ لیں تو کوئی جوان تھوڑے ہو جائیں گے. نہیں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ان میں کچھ نہیں رکھا ہے. آج میں جب میں میرا کر رہا تھا میں ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے جنت میں ایک بازار ہوگا, اور بازار کا تو علم نہیں لیکن ایک تصویروں کا بازار ہوگا یا تصویروں کا بازار ہوگا اس میں کہ وہاں آپ کو شاید تصویر پسند آنے میں ہے دیر لگے, شکل بدلنے میں آپ کی دیر لگے گی. ہاں فون جو تصویر آپ کو پسند آئے گی وہی شکل اللہ تعالیٰ کو پہنا دیں گے آپ کو. اور یہاں جتنی مرضی آپ تصویریں جو صبح وہی شام شکل آپ کو کچھ نہیں فرق پڑے گا. سوئی بابا غلام رسول کہہ رہے تھے اور شام کو بھی آ کر بابا جی چاہے تصویر چاہے جو وہ بچپن کی لگا رکھی کچھ نہیں ہے. بھائی اصل ہے اللہ میاں کی رضا, ہم ان کو خوش کریں. ہاں آخرت میں پھر خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. الحمد للہ. میں حضرت حکیم اختر صاحب کتاب روح کی بیماریاں ان کا علاج کا مطالعہ کر رہا ہوں. اس میں درج ذکر اللہ کے طریقے کے مطابق ذکر کر سکتا ہوں. ہاں اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں, ورنہ جو اپنے شیخ ہیں جن سے تعلق ہے پھر ان سے پوچھ لیں براہ راست. الحمدللہ. ہمارے گاؤں میں ایک ترتیب ہے, جب مردہ دفنایا جاتا ہے تو کھانا تیار کر کے سب مجتمع لوگوں کو کھلاتے ہیں. گاؤں کا نظام ہے, جس دن کوئی فوت ہوگا سب گاؤں والے جمع ہوتے ہیں. اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کر یہ کھانا بانٹنا کھلانا کیسا ہے؟ عرف میں گاؤں کے لوگ اس کھانے کو اسقاطات کہتے ہیں. رہنمائی فرمائے. بھائی خیر مفتی شیخ صاحب کیا اس کے اچھا پچھلی دفعہ والا سوال ہے, اس میں پھر کیا اس ہاں اچھا یہ مجھے ساتھ ہوا جو جواب جو میت والے حضرات ہیں یہ آپ پڑھ کر ہی سنا دیں گے. یہ بھی پڑھ تو میں نے دیا ہے, جواب آپ دے دیں مجھے. جی اس میں جو جن کا انتقال ہوا ہے جن کے گھر پہ ان کی چونکہ مصروفیت ہے تو ان کو کھانا بنانے کا موقع نہیں ملے گا, تو ان کے لیے تو کھانا بنا سکتے ہیں. اصنعوا لآل جعفر طعاما, حدیث پاک میں اصنعوا لآل جعفر طعاما, تو وہ چونکہ انہی کے گھر میں میت ہوئی تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا. جی یا پھر کوئی دور سے مہمان آیا ہوا ہے جس کا کوئی نظم نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو خود گاؤں والے ہیں یا قریب کے لوگ ہیں جو جا سکتے ہیں کھانے کے لیے اپنے گھر, تو ان کے لیے پھر نہ بنایا جائے, ان کے لیے نہ بنایا جائے, اس سے بچنا چاہیے. کوشش کریں, وہ پکڑ کے بٹھاتے ہیں اس میں, کوشش کریں. اصل میں شعیب صاحب ماشاء اللہ مسئلہ بتلا دیا. اور بھی ذرا چلو دیکھتے ہیں کوئی
کیونکہ ایسے موقع پر بہت سے لوگ ہیں بس وہ کچھ جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں کچھ اور بھی ہوتے ہیں یعنی بعد میں شریک ہو جاتے ہیں. ایک دو اور حضرات سے پوچھ لیں. آپ ذرا پوچھ نہیں رہے بھائی کیا نام بھائی مفتی علی رضا صاحب کوئی آپ بھی اس بارے میں فرما سکتے ہیں؟ ہاں اور ایک دو حضرات سے کوئی اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے تو ٹھیک ہے. ایسے موقع پر ذرا مجمع بھی کوئی دوسرا آیا ہوتا ہے کچھ بات اصل تو وہی جو ہر مفتی شعیب صاحب فرما رہے ہیں کہ ذرا جو قریب کے لوگ ہیں وہ تو انہیں اپنے گھر پر ہی جا کر ہی ایسے ہی ہے لیکن کوئی جیسے کوئی رشتہ دار وغیرہ آئے ہوتے ہیں جن کا نظم نہیں ہے وہ تو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی ہے. بہت تقریباً مسئلہ وہی ہے لیکن جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو میں خیال امید ہے گھر ہی چلے جاتے ہوں گے. حافظ صاحب ایسے ہی ہاں وہ تو میں خیال کم ہی ہے. ٹھیک ہے پھر تو الحمدللہ اس میں ہے ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ میں کوئی بھی کام میرے پیارے شیخ مکرم بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے چلو اپنے بھائی محبت کا عنوان اختیار کیا ہے اللہ قبول فرمائے. میں کوئی بھی کام کرتا ہوں یا فیصلہ لیتے وقت شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہوں سمجھ نہیں آتا کیا کروں. کبھی ایک خیال آتا ہے کبھی دوسرا استخارے سے بھی شرح صدر نہیں حاصل ہوتا. بہت وہمی ہو گیا ہوں میں عافیہ کی دعا فرمائے. بس دیکھو آپ بس استخارہ بھائی بچے تصویر تو نہیں بنا رہے ہیں چلو ٹھیک بس ہو سکے استخارے کی مختصر دعا پڑھ لیں. بھائی بچے اللہ تعالیٰ تصویر تو نہیں بنا رہے تصویر نہ بنا بھائی شامہ کے بیٹے ہیں میرا خیال ہے. چلو کوئی نہیں بھائی یہیں رہنے دو ذرا آپ بھی بیٹھ جاؤ کوئی نہیں بدر تھوڑا سا ہے یہ ہمارے بھائی شامہ کے بیٹے ہیں بھی ذرا قلندر ہیں اللہ اپنی مہربانی غیر مکلف مخلوق ہے زیادہ ان کا. بس استخارے کی مختصر دعا پڑھ لیا کریں. اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھ لیں یا اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانے کہ یا اللہ مجھے جو کام کرنے لگا ہوں اس میں میرے لیے رہنمائی فرما دے میرے لیے اس میں جو بھلائی کا راستہ ہے وہ عطا فرما دے. اپنی زبان مان لیں. اگر عربی میں یہ الفاظ ہیں اللہم اغفر لی واغفر لی اے اللہ میرے لیے اللہم اغفر لی واغفر لی اے اللہ مجھے بھلائی نصیب فرما اور بھلائی کو میرے لیے پسند فرما. ایسے اللہم اغفر لی واغفر لی یہ دعا کر لی یا اپنی زبان میں کہہ لی کہ یا اللہ مجھے اس کا جو کام کرنے لگا ہوں اس میں صحیح بات میرے دل میں ڈال دینا. بہرحال استخارے کے باوجود دعا کے باوجود پھر بھی اگر شرح صدر نہ ہو انشاءاللہ پھر جو بھی کام کریں گے اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ. پھر بھی کوئی من جانب اللہ کوئی گھڑی آ جائے کوئی نقصان ہو جائے تو وہ بھی سمجھو کہ یہ نقصان بھی اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہے. باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے. اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے جلد از جلد بہترین نکاح کا بندوبست فرمائے نیک صالح اولاد اور نسلیں عطا فرمائے جو دین کی خوب خدمت کریں. آمین آمین. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے تمام مشائخ روحانی نسبی کو صحت
عافیت اور برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ کیا اللہ والے کی قبر پر جا کر مراقبہ کرنا چاہیے؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ بھائی مجھے بھی مراقبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ کبھی کیا ہے یا بس جو کرتے ہیں ان سے پھر آپ پوچھ رہے ہیں جا کر، میں تو بس جا کر وہاں پر ایصال ثواب کرتا ہوں الحمدللہ۔ آج جہاں بھی موقع ملتا ہے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 مرتبہ قرآن اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیتا ہوں۔ ان میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، بعض دفعہ ہے بغیر مراقبے کا اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ میں ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے زیادہ ان چیزوں کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، بعض دفعہ یہ ذکر اللہ کی برکت سے اللہ ویسے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ کچھ طریقہ ہے ایسے ہی ہمارے کبھی حضرات کے ہاں بھی ہیں وہ کچھ، لیکن میرے علم میں نہیں ہے یا ہے، میں تو اپنا جو ٹوٹا پھوٹا معمول ہے وہ بتلا دیا الحمدللہ۔ کبھی ہے اس میں کشف والی حالت، کبھی ہے کبھی اس میں کوئی اس طرح زیادہ تو۔ ایک دفعہ اپنے حضرت چوڑ جی والے بزرگ استاد ہیں، جب پہلی مرتبہ ان کی قبر پر حاضری ہوئی تو وہاں قبر کی حالت منکشف ہو گئی اگر نہ، وہاں دیکھا کہ حضرت چوڑ جی والے استاد قبر میں بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں الحمدللہ۔ دوبارہ حاضر ہوا پھر نہیں حالت ہوئی اگر، پہلی دفعہ بس۔ میں نے کہا یہ کشف جو ہوتا ہے یہ غیر اختیاری چیز ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بہرحال اور اصل چیز ہے اتباع سنت یاد رہا۔ میرے حضرت فرمائے لگے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، فرمایا ایک مرتبہ اپنے ارادے اور اختیار سے سبحان اللہ کہنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ۔ کرامت تو غیر اختیاری چیز ہے، کشف و کرامت برحق ہیں لیکن غیر اختیاری چیز ہے، لیکن جو استقامت وہ اختیاری ہے، استقامت اختیاری ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے استقامت 24 گھنٹے اپنے پاس رہتی ہے اور کرامت غیر اختیاری ہے، یاد رکھنا اس میں کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اللہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ پر ہیں، کوئی ظاہر فرما دیں کرامت یا کرام۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم جیسے طلباء پر بھی اللہ پاک کھول دیتے ہیں کوئی چیز یا کرام، بس وہ غیر اختیاری ہوتی ہے یا کرام، لیکن یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ جو فضیلت کی چیز ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے اور وہ ہے اتباع سنت الحمدللہ، بس اس میں آگے بڑھیں۔ ہاں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک صاحب رہن کہ 10 سال تک رہے، غیر حقیقت میں نے 10 سال میں آپ ہی کو کرامت نہیں دیکھی۔ فرمایا کہ 10 سال میں کوئی میرا عمل سنت کے خلاف دیکھا ہے، سنت کے خلاف میں نہیں۔ فرمایا ہی الاستقامت فوق الکرامت، دین کے اوپر استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تقریباً ہو گیا الحمدللہ چیزیں، باقی جو پہلا مسئلہ تھا اس کے بارے میں پوچھا بھائی گئے۔ اچھا ویسے تو خیر مسئلہ دعا، اچھا الحمدللہ۔ ہمارے حضرت بھائی مفتی شعیب صاحب نے بتلا دیا کہ جو حضرات اس میں جو کھانا بناتے ہیں اس میں ایک تو جو میت کے گھر والے ہیں، جو میت کے گھر والے ہیں اصل تو یہ ان کے لیے کھانا بنایا جائے ہے بھی ہے یہ، اور جو اگر اقربا کوئی ہے دور سے جو جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، جیسے باہر سے آ جاتے ہیں دوسرے گاؤں سے دیہاتوں سے، جن کا اگر کوئی نظم نہیں ہے کھانے کا تو چلو ہے وہ شریک ہو جائیں، لیکن بہرحال جو گاؤں بستی والے ہیں وہ فری ہے کہ اپنے ہیں وہ اپنے گھر میں جا کر کھائیں الحمدللہ، اللہ یہ کہ کوئی ہمیں خال کو خدمت کرنے والے ہوں جیسے کھانے کا نظم سنبھالنے والے ہیں، وہ اگر کسی درجے میں شریک ہو جائیں ان کے لیے ہے گنجائش، جو خدمت کرنے والے ہیں کھانے کا نظم وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کے لیے چلو ہاں چلو ویسے ان کو ہے وہ بھی
یعنی کھانا کھا سکتے ہیں آپ میں. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں 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 وہ تو اپنے کھانا کھا رہے ہیں. اپنا ہی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے بہت اچھا الحمد للہ. باقی ان شاء اللہ الحمد للہ کی رحمت سے بخل تقریباً جنازے میں ہوتا بھی عام طور پر یہی ہے کہ جو اللہ ماشاء اللہ کوئی جو گاؤں بستی والے ہیں عام طور پر تو اپنے گھر ہی چلے جاتے ہیں. جو لوگ میں خیال کو دور کے ہیں وہی پھر کھانے میں حاضر ہوتے ہیں. اصل اعلان بھی تقریباً انہیں کا ہی ہوتا ہے میرے خیال میں کہ جو باہر سے حضرات آئے ہوتے ہیں وہ کھانے میں شریک ہو جائیں. تو کتاب میں واضح کیا ہے غالباً راہ سنت پہ بھی شاید میرا خیال ہے امید ہے اس مسئلے میں اگر وہ ہیلا اسقاط اس میں کوئی اس کا طریقہ ہوتا ہے بعض دیہاتوں میں وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ہے ہاں وہ جو یعنی ہیلا اسقاط اس نیت سے جو کھانا کھلاتے ہیں ہیلا کرنے کے لیے ہے ٹھیک وہ تو ٹھیک نہیں ہے. جزاک اللہ بہت اچھا الحمدللہ اچھا کیا بتلا دیا بھائی. ہمارے نیک اساتذہ ہمارے اکابر شیوخ تشریف فرما ہوتے ہیں. یہ ہمارے مجلس کے سر بھی ہوتے ہیں سر کے تاج بھی ہوتے ہیں اور الحمدللہ ایک کمزور آدمی کے لیے بہت بڑا سہارا بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما الحمدللہ. جزاک اللہ تعالیٰ خوش. اور دعاؤں کی پرچیاں تھی تقریباً ہے الحمدللہ. اللہ برکت والا کاروبار عطا فرمائے. بے روزگاری کی وجہ سے بہت وساوس آتے ہیں. اللہ اپنے بھائیوں کو نیک روزگار عطا فرمائے نیک روزگار عطا فرمائے. اللہ عافیت سے رکھے اللہ عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ. ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہے. یہ جو مایوسی کے خیالات وساوس آتے ہیں نا ان میں ایسے موقع جو تعوذ آخری 2 صورتیں ہیں پڑھ کر بھی اپنے اوپر دم کرتے رہے. باقی گھبرائیں نہیں. دیکھو جس اللہ پاک کی پیاری ذات جس نے زندگی دی ہے نا جب تک زندگی لکھی ہے انشاءاللہ اللہ اس کی روزی کا بھی بندوبست کریں گے انشاءاللہ. وہ کھانے کے بغیر ہی پال سکتے ہیں پینے کے بغیر ہی. ماشاء اللہ دوست صاحب پرانے تبلیغی ساتھی موٹر سائیکل سوار کی ٹکر سے ہڈی ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. والدہ کینسر کی مرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے. بھائی اویس صاحب کینیڈا میں آپ سے بیعت کا تعلق ہے. ان کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے اللہ شفا نصیب فرمائے. اللہ پاک میری بیٹی کو نیک بنائے اور نیک بیٹا عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ کاروبار کا کوئی ذریعہ بنا دے. کچھ دن پہلے ایک کام کا سوچا ہوا تھا. رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک گوشت والی دکان سے گوشت خرید رہا تھا لیکن اس کے گوشت کے ساتھ گند تھا جس کی وجہ سے میری اور اس کی لڑائی ہو گئی. اس نے اپنی چھڑیوں سے مجھ پر وار کیے. میری والدہ بھی میرے ساتھ تھیں اور مجھے فوراً ہسپتال لے جانے لگی تھی. میری آنکھ کھل گئی. شکر ہے کہ یہ خواب میں پیش آیا سلسلہ. میں تو پڑھ کے سمجھ گیا. چلو بھائی یہ وساوس ہے وساوس. ایسے خوابوں کے بعد بس یہ دعا کر لیا کریں یا اللہ اس میں جو خیر ہے نصیب فرما اس میں کوئی شر ہے اس سے محفوظ فرما. پھر کوئی نقصان نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میری والدہ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے. میں قرض میں ڈوب گیا ہوں اللہ اپنے بھائی کو قرضے سے خلاصی عطا فرمائے. اللہ خلاصی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہے. درود شریف کھلا اور دعا کا اہتمام. بس یہ قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو اور وہ ہوتی ہے اور اسباب کے درجے میں اس کے لیے کوشش بھی ہو انشاءاللہ. پھر اللہ پاک کی ذات یہاں بھی اللہ پاک بندوبست کریں گے ورنہ آخرت میں اللہ میاں خود اتاریں گے. لیکن اللہ نیت کو دیکھتے ہیں.
بیٹی ڈپریشن اور جسمانی تکلیفوں میں مبتلا ہے، جادو کے اثرات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ دبئی کے ویزے کے لیے بیٹے کی کوشش جاری ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ میری شادی اگلے ماہ میری شادی ہے، دعا کی درخواست ہے، اللہ اپنے بھائی کے کی شادی میں اللہ پاک آسانی فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، دادا ابو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رضا اور خوشنوئی سے مالا مال فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔